حالت حیض میں کیا عورت قرآن مجید پڑھ سکتی ہے؟ کیا قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتی ہے؟ کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ کیا روزے کی قضا اس کو رکھنی ہوگی؟ یہ بڑے باریک مسائل ہیں جو ہماری پیاری ماں اما عائشہ نے ہمیں سمجھائے ہیں اور ہمیں سکھائے ہیں۔ میں اپنی تمام ویڈیوز میں اپنے ورڈز کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں اور ڈیکورم کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کوئی بھی نامناسب الفاظ کا استعمال نہیں کرتی جس سے کوئی بھی انسان انکمفرٹیبل ہو جائے۔ اور اگر کوئی بھی لیکچر جو مخصوص عورتوں کے اوپر ہوتا ہے تو میں گزارش یہ بھی کرتی ہوں اپنے لیکچر کے شروع میں کہ یہ خواتین کے لیے لیکچر ہے، اسے خواتین ہی دیکھیں، لڑکیاں دیکھیں، جو لڑکیاں بالغ ہو گئی ہیں وہ دیکھیں۔ یہ سیرت عائشہ ہے اور ہماری پیاری ماں عائشہ نے ہمیں تمام باتیں بتا دی ہیں کہ عورت حالت حیض میں کس حد تک عبادت کر سکتی ہے۔ حیض کے حوالے سے تمام حدیثیں اما عائشہ سے ملتی ہیں جو کہ اما عائشہ نے ہم تک پہنچائی ہیں تاکہ ان کی روحانی بیٹیوں تک ان کی روحانی ماں کا پیغام پہنچ جائے۔ حیض یعنی کہ پیریڈز کے مختلف ڈیز ہوتے ہیں، کچھ لڑکیوں کو 10 دن ہوتا ہے، کچھ لڑکیوں کو 3 دن ہوتا ہے، کچھ کو 5 دن ہوتا ہے اور کچھ کو 8 دن ہوتا ہے، کچھ کو 7 بھی ہو سکتا ہے۔ اسے عادت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں بھی اسلامی شرعی مسائل پڑھیں گے تو وہاں پر اس کو عادت کہا جائے گا کہ عورت اپنی عادت کے مطابق عمل کرے گی۔ کچھ لڑکیوں کو اچانک سے بیماری ہو جاتی ہے، جب ان کا حیض ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انہیں بلیکش کلر کا بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ اب لڑکیاں یہاں پر کیا کریں گی؟ لڑکیاں اپنی عادت دیکھیں گی، اور عادت کا مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کچھ لڑکیوں کو 10 دن حیض ہوتا ہے، کچھ لڑکیوں کو 7 دن ہوتا ہے، کچھ کو 6 دن ہوتا ہے۔ اب جو آپ کی عادت ہے یعنی کہ آپ کے جو مخصوص پیریڈ کے ڈیز ہیں وہ ہر لڑکی کے مختلف ہوتے ہیں، اور انسانی باڈی ہے، خوراک مختلف ہے، اسی طرح ہر لڑکی کے پیریڈز کے دن بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اب عادت کے مطابق جب آپ کے پیریڈز کے دن کمپلیٹ ہو گئے، ختم ہو گئے، اس کے بعد جو بلیکش کلر کا یا ڈارک کلر کا بلڈ آتا ہے اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ استحاضہ میں ہمیں نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ جب آپ کو استحاضہ شروع ہو جائے گا تو آپ نے ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کرنا ہے۔ آپ ہر نماز کے لیے جائیں گی، الگ سے وضو کریں گی اور اپنی نماز ادا کریں گی۔ بہت ساری لڑکیاں مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے پیریڈز تو اینڈ ہو گئے ہیں، ہمارے مخصوص ایام ختم ہو چکے ہیں، لیکن ابھی ہلکا سا یلوئش کلر کا فلوئڈ ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔ اس یلوئش فلوئڈ کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک آپ کے جو مخصوص ایام ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں۔ لا علمی کی وجہ سے کچھ عورتیں جو کہ بچہ جنتی ہیں، بچے کو پیدا کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ 40 دن تک نماز نہیں پڑھتی، حالانکہ 20 دن بعد ہی ان کا خون رک جاتا ہے اور وہ پاک ہو جاتی ہیں، لیکن بس یہ ایک رسم بنی ہوئی ہے کہ 40 دن تک عورت نہ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ وہ پاک ہے، وہ گندی ہے، وہ ناپاک ہے، وہ پلید ہے، اس نے نماز نہیں پڑھنی، اس نے قرآن کو ٹچ نہیں کرنا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہت ساری خواتین 20 دن میں ہی فارغ ہو جاتی ہیں، 20 دن کے اندر ہی پاک ہو جاتی ہیں، لیکن اب وہ چونکہ وہ رسم کو فالو کرتی ہیں کہ 40 دن پورے کرنا ضروری ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس سے آپ کو نماز چھوڑنے کا گناہ مل رہا ہوتا ہے اور یہ آپ کی لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ پاک ہو جائیں، آپ غسل کریں اور اس کے بعد نماز کو شروع کریں۔ 40 دن کے مکمل ہونے کا انتظار نہیں کریں۔ بہت ساری عورتوں کو 10 دن کے اندر رک جاتا ہے، کچھ خواتین کو 20 دن کے اندر رک جاتا ہے۔ 40 دن کے ختم ہونے کا ویٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک شخص اما عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور آپ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت مبارک تھی کہ وہ وتر کو کس طرح پڑھتے تھے؟ رات کے شروع حصے میں پڑھتے تھے، درمیانی حصے میں پڑھتے تھے یا آخری پہر میں پڑھتے تھے؟ اما عائشہ نے فرمایا کبھی تو شروع کے حصے میں ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخری پہر میں پڑھتے تھے۔ اس شخص نے خوشی کے مارے نعرہ بلند کیا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے دین میں وسعت رکھی۔ اس کے بعد اس شخص نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تہجد کی نماز، رات کی نماز پڑھتے تھے یا آہستہ آواز سے پڑھتے تھے؟ تو اما عائشہ نے فرمایا کہ کبھی بلند آواز سے پڑھتے تھے، کبھی آہستہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس شخص نے پھر نعرہ بلند کیا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے دین میں وسعت رکھی یعنی آسانی رکھی۔ اس شخص نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل فوراً کر لیا کرتے تھے یا آخری پہر کا انتظار کرتے تھے کہ فجر کی اذان ہو جائے اور اس کے بعد غسل کر کے پھر نماز ادا کی جائے؟ اما عائشہ نے فرمایا کبھی تو فوراً کر لیا کرتے تھے اور کبھی آخری پہر میں یعنی ڈیلے کر دیتے تھے اور آخری پہر میں کر کے پھر نماز ادا کرتے تھے۔ اس شخص نے پھر نعرہ بلند کیا اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے دین میں وسعت رکھی یعنی کہ آسانی رکھی، گنجائش رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں وسعت رکھی ہے، آسانی رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے، لیکن ہم سب نے اپنی زندگی میں کچھ ہندوانہ رسمیں ایڈ کر لی ہیں، کچھ دوسرے مذہب کی رسمیں ایڈ کر لی ہیں جو ہمارے مذہب کا پارٹ نہیں ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ کبھی کبھار حالت حیض میں ہوتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ یہ چٹائی پکڑوا دو، کیونکہ مسجد سے اما عائشہ کا حجرہ مبارک جو کمرہ تھا وہ بہت زیادہ قریب تھا۔ انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ عمرے پر جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ان تمام چیزوں کا، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو سارا سمجھ آئے گا۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجرے کی کھڑکی سی تھی وہاں سے ہاتھ بڑھائے اور فرمایا کہ مجھے یہ چٹائی پکڑوا دو۔
تو اما عائشہ نے فرمایا کہ میں تو حالت حیض سے ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، یعنی کہ تیرے ہاتھ تو پلید نہیں ہے، تیرے ہاتھوں کے اوپر تو حیض نہیں لگا ہوا، یعنی کہ وہ چٹائی پکڑوا سکتی ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ عورت جو حالت حیض میں ہے، بہت سارے لوگوں کا دیکھا گیا ہے کہ عورت کو کچن میں انٹر ہونے سے منع کرتے ہیں کہ حالت حیض سے ہے، یا اس کو پلید سمجھنے لگتے ہیں، یا اس کو ناپاک سمجھنے لگتے ہیں. ہمارے مذہب میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. زیادہ مسئلہ خواتین کو تب ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی وظیفہ کر رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ پوچھتی ہیں کہ کیا میں حالت حیض میں یہ وظیفہ کر سکتی ہوں. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں قرآن مجید نہیں پڑھتے تھے. اب ان دو احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، یعنی کہ ذکر کی نیت سے ہم کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جو دعائیں قرآن مجید کے اندر ہیں، جیسے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا پھر سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، یا وہ تمام سنت اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، یہ تمام سنت اذکار حالت حیض میں کیے جا سکتے ہیں. ان مخصوص ایام میں عورت قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. اگر مجبوراً اسے ہاتھ لگانا ہے تو وہ کوئی موٹا کپڑا پکڑے گی اور پھر اس کو پکڑ کے، اگر اس نے قرآن مجید اپنے ڈرور میں رکھنا ہے یا کسی شیلف کے اوپر رکھنا ہے، کسی ریک پر رکھنا ہے، تو پھر وہ کپڑے کو پکڑ کے رکھے گی. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. مخصوص ایام میں عورت قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. اگر اسے کسی مجبوری کے تحت لگانا ہے، وہ موٹے کپڑے سے پکڑے اور پھر قرآن مجید کو رکھے. کیا وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہے کیونکہ زبان اس کی ناپاک نہیں ہے اور وہ موبائل کے ذریعے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب قرآن کو چھونے سے منع کر دیا گیا، جب نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، تو پھر وہ قرآن کو کیسے پڑھ سکتی ہے. جب بھی آپ کے مخصوص ایام ہو، جو سنت سے ثابت اذکار ہیں آپ ان کو کر لیا کریں، جو وظیفے ہیں آپ کر لیا کریں، لیکن قرآن مجید کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا کریں. جی فرینڈ ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، جو کہ مسجد نبوی میں ہوتی ہیں اور ابھی ان کی عمر کوئی 70 سے 80 سال کے درمیان ہے. وہ پاکستان سے مسجد نبوی گئی تھی، ان کو مسجد نبوی گئے ہوئے کوئی 30 سے 35 سال ہو گئے ہیں، جو کہ مسجد نبوی میں ایز اے اسکالر ڈیوٹی دیتی ہیں. وہاں پر بہت ساری شرطیاں کھڑی ہوتی ہیں، جو پولیس والیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ پاکستانی عورتوں کو وہاں پر درس دے رہی ہوتی ہیں. میں نے کسی طرح ان کا نمبر لے لیا اور میں ان سے کانٹیکٹ میں ہوں. جب میں نے ان سے پوچھا کیا مخصوص ایام میں قرآن مجید پڑھ سکتی ہوں، تو انہوں نے مجھے یہی جواب دیا کہ تمہاری زبان تو پاک ہے نا، تم ہاتھ نہیں لگاؤ، لیکن تم موبائل میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتی ہو. آپ کو دونوں باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ علماء کا اختلاف ہوتا ہے، یعنی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، اوپینین الگ ہوتے ہیں، وہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا اوپینین قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے. اما عائشہ کی جو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں ہوتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. اب اما عائشہ چاہتی تو آگے سے یہ بات بھی کر لیتی کہ ہمیں بھی تلاوت کروا دیا کرتے تھے یا ہم بھی تلاوت کر لیا کرتے تھے حالت حیض میں، لیکن اما عائشہ نے ایسا کچھ نہیں کہا. اس کا ایک یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ اس ٹائم یہ بات بہت obvious تھی کہ اگر کوئی حالت حیض میں نماز نہیں پڑھ رہا، اتنا بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا جو دن میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اگر اس سے عورت کو چھٹی دے دی گئی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ مخصوص ایام میں قرآن مجید کو پڑھنے سے بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی ہے. ایک شخص اما عائشہ کے پاس آیا اور اس نے اما عائشہ کو کہا کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے جب مخصوص ایام میں آپ کی نماز چھوٹے گی تو اس کی بھی قضا آپ کو رکھنی پڑے گی. تو اما عائشہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کی بیوی ہوں اور مجھے حکم کا پتہ ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام میں مخصوص یعنی کہ حیض میں چھوٹ جانے والے روزے کی قضا رکھنے کا حکم دیتے تھے، لیکن نماز کی قضا پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے. بہت سارے لوگوں نے درود شریف کا ورد شروع کیا ہوتا ہے جو کہ ایام میں مخصوص آ جاتے ہیں، پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. میری بہت پیاری ایسی بہنیں بھی ہیں جو کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، جب ایام مخصوص آتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کیونکہ روٹین سارا تہس نہس ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہیں، آپ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، آپ قرآن مجید کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتی ہیں. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت اذکار ہیں یا جو سنتیں ہیں، رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ ناز، معوذتین پڑھ کے سوتے تھے، آیت الکرسی پڑھ کے سوتے تھے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ تمام سنت اذکار آپ کر سکتی ہیں. قرآن مجید کے جو وظیفے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتی، جیسے کہ سورہ بقرہ کا وظیفہ ہے جس میں آپ کو مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی پڑتی ہے، سورہ یوسف کا جو وظیفہ ہے، سورہ واقعہ کا وظیفہ ہے، سورہ رحمان کا وظیفہ ہے، سورہ ملک ہے. قرآن مجید کی تلاوت آپ نہیں کر سکتی. بہت ساری عورتیں جن پر غسل فرض ہوتا ہے لیکن وہ ڈیلے کر رہی ہوتی ہیں،
دیکھا گیا ہے کہ ایسے ٹائم میں شیاطین کا حملہ آپ کی باڈی پر ہو جاتا ہے، جنات کا حملہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ عورتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم پر جن کا حملہ ہو گیا، شیطان کا حملہ ہو گیا، کالا جادو اثر کر رہا ہے۔ آپ تو شیطان کو گراؤنڈز بنا کر دے رہی ہیں، آپ اسے موقع دے رہی ہیں کہ آؤ حملہ کرو۔ آپ نے ہر وقت پاکی کی حالت میں رہنا ہے۔ جو ایام حیض ہیں، جیسے ہی آپ کے حیض کے ایام ختم ہو گئے اس کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے۔ ایام حیض کا غسل مہینے میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں حکم یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورے بال گیلے کرنے ہیں، اپنی چوٹی یعنی کہ اپنی پونی کو اوپن کرنا ہے اور پورے بال گیلے کرنے ہیں۔ لیکن جنابت کے غسل میں آپ پونی باندھ کر بھی غسل ادا کر سکتی ہیں، یعنی کہ تمام بال گیلے کرنا ضروری نہیں ہے۔ میری جن بہنوں نے درود شریف کا وظیفہ کیا ہوا ہے اور حالت حیض میں وہ آ گئی ہیں، اب وہ گھبرائیں نہیں، وہ درود شریف پڑھ سکتی ہیں۔ بہت سارے گاؤں دیہاتوں میں نے یہ چیز دیکھی ہے اور سنی ہے کہ لوگ ایسی عورت کو ناپاک سمجھتے ہیں، پلید سمجھتے ہیں، گندا سمجھتے ہیں، اچھوت سمجھتے ہیں۔ ہمارا دین ان سب سے بری ہے، ہمارے دین میں اس طرح کے احکام نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو اما عائشہ کی حدیث سنا دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چٹائی مانگ رہے تھے اما عائشہ سے، اور اما عائشہ کا گھر سب سے زیادہ قریب تھا، تو نبی پاک نے اس طرح ہاتھ بڑھائے اور اما عائشہ نے ان کو چٹائی دے دی۔ نبی پاک تو اما عائشہ نے جب یہ فرمایا کہ میں تو حالت حیض سے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ حقیقی طور پر نجس نہیں ہیں، بلکہ آپ حکمی طور پر نجس ہیں، یعنی کہ اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حقیقی طور پر نجاست تو یہ ہوتی ہے کہیں پر پخانہ لگا ہو، کہیں پر پیشاب لگا ہو، اس کو صاف کر دیا جائے، یہ حقیقی نجاست ہے۔ اور حکمی طور پر نجاست یہ ہوتی ہے کہ اب آپ پر غسل واجب ہوا ہے، اب آپ جا کر غسل کریں، پاک صاف ہو کر فوراً آ کر نماز پڑھی جائے۔ میری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ بچیاں ان کی ابھی جوانی کی عمر کو آ رہی ہوتی ہیں اور انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ حیض کیا ہے، پیریڈز کیا ہیں۔ بھی اپنی بیٹیوں کو حیض کے بارے میں سمجھائیں، بڑے محبت کے ساتھ، بڑے دوستانہ طریقے کے ساتھ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ جب وہ 8 سال کی ہو تو آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا کبھی بھی آپ کو بلڈ آ جائے تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ وہ اسکول جاتی ہے، اس کے بیگ کے اندر ایک ایکسٹرا یونیفارم رکھیں۔ جب وہ 9 سال کی ہو تو اس کو پراپر گائیڈ کریں کہ بیٹا اس طرح پیریڈز ہوتے ہیں، اتنے دنوں کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کو بے حد نارمل کر کے اس کو بتایا جائے، اس کو ڈرایا نہ جائے۔ یہ کی جائے کہ کافی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ حیض کی حالت کو پہنچ جاتی ہیں لیکن ان کی رات کو پیشاب کرنے کی عادت نہیں چھوٹی ہوتی، ان کی بہترین ٹریننگ کی جائے تاکہ حالت حیض کو پہنچنے سے پہلے پیشاب جو رات کو ان کو نکل جاتا ہے اس کے لیے وہ پراپرلی ٹرینڈ ہو۔ میں کوئی دوائی، کوئی گولی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بچے کو رات کو کوئی جوس وغیرہ نہیں دینا ہوتا، رات کو اس کو پیشاب کر کے سلانا ہے، اور آدھی رات کو 3 بجے کے قریب اپنے بچے کو جگائیں، پیشاب کروائیں، اس سے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ 6 مہینے تک آپ یہ عمل کریں اور اس کے بعد آپ کا بچہ کمپلیٹلی ٹرینڈ ہو جائے گا، اور جب اس کو پیشاب آئے گا تو وہ رات کو خود اٹھ کر واش روم چلا جائے گا۔